السلام علیکم ویورز، میں یاسر کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ آج ہمارا موضوع ہے موسم گرما اور شربت سکنجبین۔ برصغیر پاک و ہند میں 15 مئی سے لے کر 14 جولائی تک موسم انتہائی گرم خشک رہتا ہے، جس میں لوگ شربت بادام، سردائی اور ٹھنڈی اشیاء کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ تو قدرت 15 جولائی سے لے کر 15 ستمبر تک موسم میں گرمی خشکی کو گرمی تری سے بدلتی ہے۔ جیسے ہی ساون کا مہینہ شروع ہوتا ہے، موسم میں آپ دیکھیں گے کہ قدرتی طور پر رطوبت اور نمی کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایسے لوگ جن کو گرمی خشکی یا خشکی گرمی کی وجہ سے بواسیر، نکسیر، پیلا یرکان، ایڑیوں کا پھٹ جانا، اس طرح کے امراض ہوں گے، وہ قدرتی طور پر ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا مریض خود بخود ان امراض میں افاقہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دوسری جانب گرمی کی شدت میں لوگ کولر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ساون کا مہینہ شروع ہوتا ہے، موسم میں نمی اور رطوبت بڑھ جاتی ہے، تو لوگ کولر کا استعمال بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو خود اب محسوس ہونے لگتا ہے کہ ماحول اور موسم میں کس طرح نمی کا اضافہ ہو چکا ہے، اور کولر اب ان کے لیے بجائے فائدے کے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ چونکہ موسم میں رطوبت اور نمی میں قدرتی طور پر اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگ جو ٹھنڈی اغذیاء کا بکثرت استعمال اسی معمول سے کرتے چلے آتے ہیں، ان کو بسا اوقات ہیضہ، اسہال، سوزش معدہ اور جسم میں دردوں کا بڑھ جانا یہ عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ہیضہ اور اسہال یہ انتہائی مہلک ثابت ہو سکتے ہیں، اور بسا اوقات یہ مریض کو موت کے منہ میں لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم احتیاطی تدابیر بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی ساون کا مہینہ شروع ہو، یعنی 15 جولائی سے موسم میں رطوبت اور نمی بڑھنا شروع ہو جائے، تو ٹھنڈی اغذیاء کا استعمال جو ہے اس میں تھوڑی کمی کر دیں۔ قدرت گرمی خشکی کو گرمی تری میں بدلتی ہے، تو اس طرح پیاس تو اسی طرح آپ کو محسوس ہوگی۔ تو ایسے میں بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ سردائی، شربت بادام یا دوسرے ٹھنڈے شربت یا کولڈ ڈرنکس جو ہیں ان کو چھوڑیں اور سکنجبین کا استعمال کریں، کیونکہ موسم میں نمی اور رطوبت کا اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سکنجبین کا لازمی جزو لیمو ہے۔ تو لیمو کو قدرت نے یہ خصوصیت بخشی ہے کہ یہ رطوبت کو خشک کرتا ہے۔ تو جب آپ شربت میں لیمو کا استعمال کریں گے تو لیمو آپ کے جسم میں بڑھتی ہوئی رطوبت اور نمی کو معتدل رکھے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اسہال یا ہیضہ کا مرض جو ہے وہ نہیں لگ سکتا، یا اس کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ باقی تمام شربت جو ہیں یا کولڈ ڈرنکس ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کریں اور سکنجبین کا استعمال کریں۔ اسی طرح ایسے لوگ جن کو قے اور اسہال ہوگی، تو آپ دیکھ لیں گے کہ قے کا رنگ عموماً سفید ہوگا اور اسہال کا رنگ بھی سفیدی مائل ہوگا، اور مریض کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا۔ تو اس صورت میں آپ اپنے گھر میں لونگ، دار چینی اور جلوتری یہ 3 چیزیں ضرور پیس کر رکھیں، اور جب کسی کو قے یا اسہال ہو تو اس کو عمر اور جنس کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدار کے حساب سے استعمال کروائیں، تو مریض کو فوری طور پر اس سے آرام آ جائے گا۔ اگر مریض پھر بھی یہ محسوس کرے کہ اس کو جو ڈکار آ رہے ہیں یا اس کے منہ میں ابھی بدبو باقی ہے، یعنی اس کے معدے اور انتڑیوں میں بھی فاسد مادہ موجود ہے، تو اس کو پھر اجوائن، پودینہ اور رائی یہ 3 چیزیں ہم وزن لے کر ان کا قہوہ دن میں 2 سے 3 بار پلائیں، اور جب تک مریض کے معدے اور انتڑیوں میں فاسد مادہ ختم نہ ہو جائے اور مریض شدید بھوک محسوس نہ کرے، تو اس وقت تک اس کو کھانا نہ کھانے دیں، کیونکہ جب تک پیٹ اور انتڑیوں میں فاسد مادہ موجود رہے گا تو اس کو جو چیز بھی کھلائی جائے گی وہ اسی طرح مہلک بن جائے گی، یا وہ خمیر کے ساتھ مل کر وہ چیز اسی طرح خمیری شکل اختیار کر لے گی۔ جب تک مریض کا معدہ اور انتڑیاں بالکل صاف نہ ہو جائیں اس وقت تک مریض کو کوئی چیز نہ کھلائیں، کیونکہ اگر آپ اس دوران اس کو کوئی چیز کھلائیں گے تو وہ بھی خمیر بن جائے گی اور نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح مریض کی شدید بھوک کو بیدار کرنا اور پھر اس کو کھانا کھانے دینا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔
تو اس لیے موسم گرما میں ساون کے مہینے میں شربت سردائی یا بادام کے بجائے سکنجبین جو ہے اس کو ہمیشہ ترجیح دیں. یہ آپ کو کیا اور اسخال جیسے موذی مرض سے بچا کر آپ کی زندگی کے پہیے کو رواں دواں رکھ سکتے ہیں.